کہ یہ اچھی خبر آ سکتی ہے ان دنوں میں؟ باوقار طریقے سے اپنے کیسز کو فیس کر کے، بغیر کسی ایگزیکٹو آرڈر کے، بغیر کسی ڈیل کے، انشاءاللہ عمران خان مستقبل قریب میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 17 جنوری جمعے کا دن ہے اور آج بڑا اہم دن، اس کی میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں۔ میرے پاس جو بھی بڑی اہم کریڈیبل سورس ہے، جن کے خبریں جو ہے میرے پاس جب بھی آئیں وہ درست ثابت ہوئیں، ان کا آج دعویٰ جو بیرسٹر گور کے بھی حالیہ ملاقات بھی ہوئی اور جو پیغام بھی عمران خان تک پہنچایا گیا، انہوں نے 4 باتیں اہم کی ہیں۔ عمران خان کا آج القادر کیس کا 11 بجے فیصلہ بھی ہے۔ اب ان کا یہ دعویٰ ہے، جو میرے سورس ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی بریت ہو جائے گی اس کیس میں القادر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی چیف کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ نومبر میں ان کا جو وقت ہے وہ پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد آگے فردر یہ وقت نہیں لیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو انہوں نے بات کی کہ انتخابات اگلے سال کے شروع میں، یہ تاریخ دی گئی ہے، بتائی گئی ہے، اور آخر میں جو 26ویں ترمیم ہے یہ بھی واپس ہوگی۔ اب یہ کس حد تک درست ہوں گی یہ تو آپ آج پتہ چل جائے گا، بہت ساری اہم چیزیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ مذاکراتی ٹیم کا جو تیسرا دور تو ختم ہوا، اس پہ پریس کانفرنس ہوئی، جوابی پریس کانفرنس ہوئی۔ عمران خان کا بیان، بڑا اہم بیان آیا سامنے آج، اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی یہ جو ملاقاتیں ہیں جس کے بارے میں نے آپ کا ذکر بھی کیا، حکومتی صفوں میں شدید بے چینی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت وہ کس کرب کا شکار ہے، ان کے چہرے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اور ابھی تھوڑی دیر بعد جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہے، اس میں ججز کی تعیناتی کا معاملہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ میں بڑی تبدیلیاں ہوئی، غزہ میں آپ کو پتہ ہے تاریخی دنیا کی سب سے بڑا سیز فائر سے کہا جا رہا ہے، اور موجودہ حالات میں اب کیا ہوگا، معاملات کس طرف جائیں گے، کیا یہ مینڈیٹ کی واپسی کا جو معاملہ ہے، اس کے علاوہ جو ہواؤں کا رخ ہے یہ بدلے گا، بہتری آئے گی، یا اس میں مزید ابتری آئے گی؟ خان نے آج ذکر کیا جنرل پنوشے کا، اور یہ انسانی حقوق کی پامالی پر عمران خان نے کہا کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں کریڈیبل سورس کی خبروں کو دیکھ کے تھوڑا پریشان ہوں کہ اس میں معاملہ کس طرف جائے گا، لیکن ابھی صاحبزادہ حامد رضا میرے ساتھ موجود ہیں کہ دانت کی تکلیف کے باوجود وہ ہوں گے، اور آج جو مذاکرات کے اندر کیا ہوا، شہداء کی تفصیلات بتائی گئیں، جوڈیشل کمیشن کا جو معاملہ ہے وہ بڑا اہم معاملہ ہوگا خان کے کیس کا۔ اگر بریت ہوئی تو ساری فضا اچانک بدل جائے گی، اگر سزا ہوئی تو اس کے بعد مذاکرات کا عمل کے جاری رہے گا، یعنی جوڈیشل کمیشن سب سے اہم معاملہ بنا ہوا ہے۔ میرے ساتھ صاحبزادہ حامد موجود ہے، ان سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، میرے ساتھ رہے، ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ حامد بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے حقیقت میں یہ جو آج میں دیکھ رہا سارا دن آپ کا، جس طرح آپ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، پوری یہ فائٹ لڑ رہے ہیں، اور پھر میڈیا کو بھی ٹائم دیتے ہیں، تو اس لیے میں کوشش کروں گا شارٹ سے شارٹ کروں۔ یہ بتائیں کہ ابھی جو تیسرا دور، اس کا اب کیا ہوگا؟ چوتھا دور جائیں گے آپ حکومت مذاکرات کی طرف، جوڈیشل کمیشن بنے گا، کیا ہوگا معاملہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبھی بھائی بہت شکریہ۔ دیکھیے، مذاکرات کے اندر جب آج ہم نے تحریری طور پر مطالبات پیش کیے تو اندر تو حکومتی کمیٹی کا رویہ کچھ اور تھا، لیکن اس کے بعد باہر آ کے جو پریس کانفرنس کی گئی اور جس طریقے سے غلط بیانی کی گئی، پھر اس کو مجھے رسپونڈ کرنا تھا، ظاہر ہے اس کو میں نے پوائنٹ بائی پوائنٹ سارا رسپونڈ کر دیا۔ لیکن مذاکرات کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات کلیریفائی کر دوں جی، کہ اگر حکومت جوڈیشل کمیشن کی تشکیل پر پرنسپلی ایگری کرتی ہے تو ٹی او آرز کے لیے ایک آدھی میٹنگ اور ہو سکتی ہے کہ ہماری طرف سے ٹی او آرز جمع کروا دیے گئے ہیں، لیکن اگر حکومت جوڈیشل کمیشن پر آمادگی کا اظہار نہیں کرتی، پرنسپلی ایگری نہیں کرتی، تو there will be no meeting جی۔ اوہ، یہ تو بڑی خبر آپ دے رہے ہیں۔ انہوں نے 27-28 کی بات کی اور انہوں نے چیف جسٹس کا ذکر کر دیا ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور نوید قمر بھی نہیں تھے آج۔ اچھا دیکھیے، اس ڈرافٹ کے بارے میں نا سبھی صاحب ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ جب ڈرافٹ دیا جائے گا تو وہ کمزور ڈرافٹ ہوگا، اس کے اندر ایسی چیزیں شامل ہوں گی کہ ہم وہ چیزیں نکال کے اپنے بیانیے کے طور پر استعمال کر سکیں گے۔ اس میں عمران خان صاحب کا نام لکھا ہوگا، جب وہ نام لکھا ہوگا تو ہم کاغذ لہرا لہرا کر کہیں گے کہ جناب عمران خان این آر او مانگ رہا ہے۔ میں 15 دن سے حکومتی کمیٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس مذاکراتی کمیٹی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے مزاج کا شاید اندازہ نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے ہارڈ ہیٹرز ہیں، سارے کے سارے پڑھے لکھے ہیں۔ یہ ڈرافٹ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ترتیب دیا، اس کے اندر گور خان صاحب کی انپٹ تھی، لیکن کمیٹی کے ایک ایک رکن نے اس کے اندر انپٹ دی، اس کی ایک ایک لائن کو بار بار پڑھا گیا۔ ہمیں پتہ تھا یہ کیا لکھے جانے کے بعد اس کو کس طرح استعمال کیا جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ اتنا کمپریہنسو ڈرافٹ تھا
کہ اب حکومت کے پاس تل ملانے کے علاوہ، جنون کا شکار ہونے کے علاوہ، اس کے اوپر بے بسی اور غصے کی ناراضگی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا بھائی جان. مقصد ہے میں کہہ رہا تھا کہ ہم وربلی کہہ رہے ہیں، آپ اس پہ اتفاق کر لیں، جب ہم لکھ کے دیں گے تو اٹ ول ناٹ بی اے ریکویسٹ لیٹر، اور جو پھر لکھا ہوا آپ کے سامنے آئے گا تو چیخیں نکلیں گی، تو وہ چیخیں حامد نکل بھائی گئی. اوپر سے آپ لوگوں نے زیادتی بھی کی، بہت بڑی زیادتی کی، لکھ بھی سارا انگریزی میں دیا. اب وہ بیچارے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے کرتے اتنا ٹائم لے لیں گے، پوری چارج شیٹ بھی لگا دی. میں نے اسے پڑھا ہے بڑی تفصیل سے، واقعی بڑا بہترین لکھا گیا، اس میں کوئی شک نہیں. پوری چارج شیٹ، ایک ایک چیز اس میں. اس کے اندر آپ یہاں تک دیکھیے کہ جب یہ کمیٹی کی میٹنگ سٹارٹ ہوئی تو عمر ایوب خان صاحب کی طرف سے، جو ہماری اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ ہیں، یہ باقاعدہ پڑھ کے سنایا گیا اور سناٹا تھا. ٹھیک ہے، میں اس سے زیادہ جو باتیں آج باہر رانا ثناء اللہ صاحب نے اور عرفان صدیقی صاحب نے پریس کانفرنس میں کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات بھی اندر نہیں کی. اب ان کا ایک بیان ہے، میرا دوسرا بیان ہے، کون سا ہے؟ کیمرہ بریفنگ ہے، نکال لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. ہم کہہ رہے ہیں نکال لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. اصل میں یہ حکومت کو مذاکرات کے حوالہ سے اور اس خوبصورت ڈرافٹ کی وجہ سے ایک بہت بڑی شکست ہوئی آج. بالکل سر، بہت بڑی بیانیہ توڑ شکست. دیا آپ نے ان کا بیانیہ ختم کر دیا، سر وہ NRO لہرانا تھا. سر یہ ایگزیکٹو آرڈر کی باتیں کی جا رہی تھیں، NRO کی باتیں کی جا رہی تھی، یہ کہا جا رہا تھا، وہ کہا جا رہا تھا. پھر یہ کہا گیا کہ جناب پریس کانفرنس میں کہ جی ہم 8 فروری سے پیچھے ہو گئے. تو ذرا ڈرافٹ پڑھ لیں. ہم نے تو گورنمنٹ کو لیجیٹیمیٹ کر دیا ہے، ہم نے تو انتخابات کے اوپر ہی سوال اٹھا دیے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا تفصیل کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ پڑھیں تو مزید تکلیف دے گا. اور میں یہ وہ سمجھتا 2-3 ہوں، دن بعد سمجھ آئے گا، وہ 2-3 دن بعد انہیں سمجھ آئے گا سارا، وہ بیٹھ کے جب سمجھیں گے. میں تو سبھی بھائی یہ سمجھتا ہوں، عمران خان صاحب نے جب یہ مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی، آخری میٹنگ میں بھی خان صاحب نے یہ بڑی کلیئر کر کے یہ بات کی تھی کہ مجھے تم سب لوگوں کا پتہ ہے، تم لوگ جواب دینا بھی جانتے ہو، اور میرا اسی لیے تم پر ٹرسٹ ہے سب لوگوں کے اوپر. بالکل آج حکومتی چیخیں سب سے ہوتے ہیں کہ عمران اس کمیٹی نے عمران خان سے اپنی وفا نبھائی ہے. اس کا ایک جو پیرا تھا وہ ہم نے خان صاحب سے ڈسکس کر کے، پوچھ کے اور ان کی گائیڈ لے کے لکھا ہے. اس لیے اس پریس کانفرنس کو یہ سمجھیں کہ یہ چیخوں کی ابتدا ہے. ابھی آگے چیخوں کی جو آہو بقا ہے، اس میں اس صدائیں مزید بلند ہوتی جائیں گی. اچھا، اس میں حامد بھائی چیخوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ ابھی جو علی مین گنڈا پور صاحب کی اور بیرسٹر صاحب کی جو ملاقات ہوئی، اس پہ عرفان صدیقی صاحب جو کہہ رہے تھے، کوئی ایسے مطلب ان کا جو لہجہ اور وہ بتانے کا انداز تھا، وہ بڑا تکلیف انہیں ہو رہی ہے اس چیز پہ کہ آپ لوگوں کی ملاقات کیسے ہوگی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا. اچھا دیکھیں سبھی صاحب، اس کو بھی نا خام خواہ انہوں نے، اصل میں جب آپ کے دل کے اندر چور ہو، جن راستوں سے آپ آ رہے ہو نا، تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں اگلا بھی شاید وہی ٹرائی مار رہا ہے. سیکیورٹی صورتحال کے اوپر ایک ملاقات تھی، اس کے اندر احمد ولی خان بھی وہاں پر موجود تھا، اس کا وہ بھی تو ایک پارٹ. اصل میں کے پی کے اندر جو پارٹیاں سٹیک ہولڈرز تھیں، ان کے سربراہان کو وہاں پر بلایا گیا تھا. تو کے پی کے اندر حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تو سی ایم نے تو وہاں پر ہونا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو چیئرمین ہے وہ گوہر خان صاحب ہیں، تو گوہر خان صاحب نے بھی وہاں پر ہونا تھا. لیکن وہ میرا خیال ہے کہ وہ جس طرح یہ چونکہ خود جا کے وہ ترلے منتیں کرتے ہیں اور پھر وہ ڈیلیں حاصل کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، وہ شاید اسی قسم کی کوئی ایزمپشن تھی، اور وہ بڑی فرسٹریشن کے اندر اور بات چیت کو جانے بغیر وہ پریس کانفرنس کر دی گئی. تو آپ کے سامنے ہی ہے جو کیفیت ہے اس وقت. بالکل، اس میں تو کوشش، لیکن حامد بھائی بیرسٹر گور اب سیکورٹی اسپیشلسٹ تو نہیں ہے نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انہیں آرمی چیف نے بلایا ہو کہ آپ بتائیں دہشت گردوں سیکورٹی ایکسپرٹ تو احمد ولی خان بھی نہیں ہے، یہ بات بھی فیصل کریم کنڈی بھی نہیں تھا. یہ بھی ٹھیک ہے نا ہے سر. پوائنٹ بالکل اس صحیح، کے پوائنٹ علاوہ ویلڈ ہے. اگر ملاقات کے اندر کوئی بات ہوئی ہے تو میری چونکہ گور صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، میں گزشتہ رات ٹریٹمنٹ لے کے صبح اجلاس سے پہلے اسلام آباد پہنچا ہوں، بلکہ رات میں لیٹ پہنچا. کمیٹی کی میٹنگ صبح 4 بجے تک جاری رہی. ہم تمام لوگ وہاں پر اکٹھے بیٹھے تھے، ایک ایک چیز کی نوک پلک کر رہے تھے. وہاں سے میں سیدھا اجلاس سیشن میں پہنچا، مذاکراتی کمیٹی کے سیشن میں. وہاں سے فارغ ہوتے قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، اس کے فوراً بعد اپوزیشن جماعتوں کی میٹنگ تھی، اس کے فوراً بعد میں 9 ٹی وی پروگرامز بتا چکا ہوں. میری بیرسٹر گوہر صاحب سے اس حوالے سے بات نہیں ہوئی. اب جو بات بیرسٹر گوہر صاحب کی وہاں پر ہوئی ہے
وہ میرا خیال ہے گور صاحب بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں اس کے اندر کو اپنی چیزیں شامل کر دوں یا میں خام خواہ کو ریومرز کریٹ کر دوں, تو یہ کوئی مناسب ایٹیٹیوڈ میری طرف سے نہیں ہے. نہیں بالکل, آپ بڑے پروفیشنل, اور واقعی جس طرح پہلے تو یہ پتہ نہیں آپ کرتے کیسے اتنا کام سارا دن, لیکن واقعی آپ پروفیشنل ہیں, آپ اس میں نہیں چھیڑتے, مجھے پتا تھا یہ بات. اچھا یہ بتائیں, القادر کا فیصلہ آج 11:30 بجے ہے, اس کیس کا فیصلہ آپ کے خیال میں کیا ہو؟ خان صاحب تو سزا مانگ رہے ہیں, اور ججز کا بھی آپ نے دیکھا جوڈیشل کمیشن بنایا جا رہا ہے, اور ان کے تو صافی آپ کو پتا فیصلہ دے چکے ہیں پہلے بھی کہ جی سزا ہونی ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ بریت ہو جاتی ہے اچانک, تو پھر یہ لگے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں, یہ کیا ہوگا, کیا اس میں اسسمنٹ اپنی دیں؟ نہیں سبھی بھائی, میں اس میں آپ کو ایک بات عرض کروں, جو 3 روز پہلے ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی نا, تو یہ اسپیسیفکلی ہم نے پوچھا, کیونکہ مذاکرات کا ہم پوچھنا چاہتے تھے کہ اگر القادر کا فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے تو کیا ہم نے مذاکرات اسی وقت بند کرنے ہیں, نہیں کرنے ہیں, یہ ساری چیزیں. تو خان واز ناٹ اسمائلنگ, ہی واز ایکچولی لافنگ. وہ خان صاحب کا ایک ٹپکل طریقہ ہے کہ جب وہ مقصد بڑے اندر سے ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی چیئر کے اوپر بیک سائڈ پہ جھک کے تو دونوں ہاتھ پیچھے کر کے کھول کے, تو ہی واز لافنگ ایکچولی. انہوں نے کہا دینے دو انہیں فیصلہ, یہ فیصلہ 2 ہیئرنگز کے اندر ہائی کورٹ سے اٹھ جائے گا. یہ فیصلہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے لیے دنیا میں بدنامی کا ایک اور تمغہ ہوگا, اس لیے کہ ایک آدمی جو فائنینشیل بینیفیشری نہیں ہے, جس کے اکاؤنٹ میں کوئی اماؤنٹ ٹرانسفر نہیں ہوئی, جس کی فیملی کے اکاؤنٹ میں وہ اماؤنٹ ٹرانسفر نہیں ہوئی, جس کے عزیز و اقربا دوستوں پارٹی کے کسی بندے کے اکاؤنٹ میں وہ اماؤنٹ نہیں ہوئی. پھر وی ٹاکنگ اباؤٹ پرائیویٹ, ناٹ اے پرائیویٹ یونیورسٹی, اباؤٹ اے ٹرسٹ. یہ کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی نہیں تھی, خان صاحب وہاں سے لیتے, ان کا خاندان وہاں سے پے نہیں لیتا, یہ ایک ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ سے اس کے بعد اماؤنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے کے اندر پڑی ہوئی ہے. تو آپ خان کو اس کا بینیفیشری دکھائیں گے کہاں پہ, بتائیں گے کہاں پہ؟ اور میرا خیال ہے یہ بھی جورسپروڈنس کی تاریخ میں کو پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ جج صاحب کو فیصلے کے لیے چیزیں نہیں مل رہی, کن گراؤنڈز پہ سزا دیں. تم جو کہہ رہا ہے ابھی دے سکتے ہیں تو دے لیں. میرٹ پہ فیصلہ دیکھا جائے تو کوئی سزا بنتی نہیں ہے بھائی. ہاں, آپ نے اسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو جاری رکھنا تو دے لیں, جس کو آپ نے دینی ہے اس کو پاری کوئی نہیں ہے. لیکن یہ حامد بھائی کے لیے بڑا مسئلہ بھی بن جائے گا کہ ایسے موقع پر جب دنیا اس وقت آپ کو پتا ہے پہلے ہی خان کی کیسز پر ملٹری ٹرائل کے حوالے سے یورپ میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, پھر اوپر سے ٹرمپ کی جو حلف برداری میں لوگ کٹے, تو ایسے میں یہ فیصلہ آ گیا تو اس کا امپیکٹ تو ہوگا بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا. نہیں, امپیکٹ تو ہوگا. دیکھیں پوری دنیا میں بدنامی ہوگی. عمران خان صرف ایک سابق وزیر اعظم نہیں ہے. آج عمران خان پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں عالم اسلام کا واحد سب سے بڑا معتبر لیڈر ہے. بالکل, آپ اس کی بحثیت ایک پاکستانی کے نہ دیکھیں. آج آپ اگر غزہ میں جائیں تو لوگ عمران خان کی بات کرتے ہیں, درست. آپ سیریا میں جائیں تو لوگ عمران خان کی بات کر رہے ہیں, آپ گلف کنٹریز میں جائیں تو لوگ عمران خان کی بات کر رہے ہیں, آپ انڈونیشیا ملیشیا میں جائیں تو لوگ عمران خان کی بات کر رہے ہیں, اور وہاں کے لوگ بات کر رہے ہیں. تو وہ عمران خان آج مزاحمت کا ایک استعارہ بن چکا ہے, اور پورا عالم اسلام, پوری دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے. تو آپ ایک ناجائز, بوگس, عجیب و غریب قسم کے کیس کے اندر سزا دیں گے تو اپنی جگ ہنسائی تو کروائیں گے نا جی, مذاق تو بنوائیں گے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن اگر حامد بھائی بریت ہو جاتی ہے, اگر یہ خان کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ یہ کیس اڑ گیا, تو پھر یہ نون لیگ نے شور مچانا شروع کر دیا, ان کی جو کل بات ہوئی اس کا نتیجہ ہے. کرنے دیں سر, مچانے دیں شور. ویسے پھر اس کا ایک مقصد ہوگا, اس کا ایک وجہ ہوگی سر. اگر عمران خان صاحب کو بری کیا جاتا ہے تو پھر اس کا ایک مطلب ہوگا کہ نون لیگ سے جج مینج نہیں ہوا. صحیح بات, یہ بات بھی صحیح ہے. وہ ویسے کہتے بھی ہیں نا, وکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو ڈائریکٹ جج کرتے تھے ماضی میں. اچھا یہ ابھی جو جوڈیشری پروسیس چل رہا ہے جس میں سپریم کورٹ کے جو انہیں کہا جا رہا ہے کہ جسٹس جے آفریدی جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ کریں, تو اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں تو جوڈیشری میں یہی جج آئیں گے, جسٹس معین الدین خان ہے, وہی سارے لوگ ہیں, تو ان کا جوڈیشل کمیشن آپ مان لیں گے بنا ہوا؟ نہیں سر, نہیں. ہم نے جو جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے وہ اس کے اندر ہم نے سپریم کورٹ اور پاکستان کے چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن کی بات کی ہے. دوسرا اس کے ٹی او آرز کے اندر ہم نے لکھا ہے, اور یہ عمران خان صاحب کی ڈائریکشن تھی. عمران خان نے اس دن, میں تو چونکہ گیم کرتا رہا ہوں, کچھ ہمارے مذاکراتی کمیٹی کے ایسی ساتھی ہیں جو سپورٹس کے ساتھ بہت زیادہ شغف نہیں رہا ان کا, تو عمران خان نے دوبارہ بتلایا کہ کیسے انڈیا کے ٹور کے اندر نیوٹرل امپائر میں نے پوری دنیا میں متعارف کروایا,
غیر جانبدار امپائر. تو عمران خان نے وہ مثال دے کے ہمیں یہ کہا کہ تم لوگوں نے یہ جا کر بات کرنی ہے, آپ تمام لوگ یہ بات کریں گے جا کے کہ ہم غیر جانبدار اور آزاد ججز کی بات کر رہے ہیں جو کہ کنسنٹ کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. ہم اپنے نام دیں گے, آپ اپنے نام دیں, جو آزاد اور غیر جانبدار ججز ہوں گے ان کو فیصلہ کر لینے دیں. تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ حکومتی کمیٹی سے ایک جوڈیشل کمیشن بن جائے گا اور حکومتی مرضی کے ساتھ وہ جناب اس کا فیصلہ آ جائے گا, ایسا نہیں ہوگا سبھی بھائی. حامد بھائی ایک بڑی امپورٹنٹ سوال, ابھی خان صاحب نے پہلے ماضی میں فتح مکہ کی بات بھی کی اور ڈیموکریٹ بھی ہیں, آپ خود بھی ایک ڈیموکریٹ ہیں, مذاکرات میں بلیو بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے راستے نکلتے ہیں, جو بات درست بھی ہے. اب اگر مذاکرات آپ کے ہوتے ہیں کسی طرح سے ڈائریکٹ, جن لوگوں سے عمران خان نے بھی کہا بات چیت ہونی چاہیے جن کے پاس اختیار ہو, اگر ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے, کوئی ایسا پروسیس نکلتا ہے, تو ایک طرف عمران خان نے آج جنرل پنوشے کی بھی بات کی کہ انسانی حقوق کے معاملے میں معافی نہیں ہے, تو پھر موونگ فارورڈ یہ معاملات حل کیسے ہوں گے؟ سبھی بھائی اس میں ہم بہت کلیئر ہیں, چونکہ 9 ماہ ہمارے خلاف ایک بیانیہ ترتیب دیا گیا کہ ہم سیاسی ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے, ہم سول سپریمیسی کے اوپر بلیو نہیں کرتے, اس قسم کی باتیں کی گئیں اور موجودہ حکومت کی طرف سے یہ بیانیہ بنایا گیا کہ جناب ہم ہی صاحب اختیار ہیں اور ہمارے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہے. اور پھر مذاکرات سے پہلے بھی, پہلے راؤنڈ سے پہلے, پھر اس کے بعد پہلے راؤنڈ کے بعد حکومتی کمیٹی کے اراکین کی طرف سے واضح طور پر یہ بات کہی گئی کہ پاور کوریڈورز جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں اس کے اوپر. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, ویل گیو اٹ اے چانس, آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں. ظاہر ہے ادارے جو ہیں وہ حکومت کے تابع ہوتے ہیں, پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. ہم اس حکومت کی لیجیٹیمیسی کو تسلیم نہیں کرتے, ہم پہ مسلط کی گئی ہے. یہ بات میٹنگز کے دوران بھی کہی گئی, یہ بات اس ڈرافٹ کا حصہ بھی ہے. تو اب اگر اس قسم کی صورتحال بنتی ہے اور علیحدہ بات کرنے کی کوشش کی ہے, تو میرا خیال ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے ہم آلریڈی بہت آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں. ہم نے بڑی محنت کر کے ایک تمام چیزوں کو تیار کر کے تحریری شکل میں سامنے لا چکے ہوئے ہیں. تو جو پاور کوریڈورز کے لوگ ہیں ان کو بھی اسی پر اکتفا کرنا پڑے گا. ان سے ہم نے کوئی نئی چیز تو نہیں نا جی مانگ لینی, یا ان کے کہنے کے اوپر ہم نے مجھ سے پیچھے جانا. تو جب وہ حکومت کے ساتھ آن بورڈ ہیں تو پھر مانے چیزوں کو. جی ایک چیز سے آپ لوگوں نے تھوڑا سا پیچھے ہوئے ہیں, مینڈیٹ کی واپسی, تو یہ کیا نئے الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں؟ وہ نو سر, نو 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 ناٹ ایٹ آل. آپ کو میں اس کا ڈرافٹ بھجوا رہا ہوں, آپ اس میں پڑھیں. ہم نے ابتدا میں ہی حکومت کو انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ڈکلیئر کر دیا وہاں پہ, اور مطالبات کے اندر دیکھیں جب یہ بات کہی گئی تھی تو خان صاحب نے کہا تھا کہ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے ابتدائی طور کے اوپر یہ 2 مطالبات ہیں, جوڈیشل کمیشن کا اور اسیران کی رہائی کا. اس کے بعد ہم اگلی چیزیں پلیس کریں گے. دیکھیں ابھی چیف الیکشن کمشنر نے آنا ہے, ابھی الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں, ابھی فارم 45 47 کا معاملہ ہے, ابھی ٹریبیونلز کے فیصلوں کا معاملہ ہے. ہم ان میں سے کسی ایک چیز سے بھی پیچھے نہیں ہٹے, اور اگر آپ یہ ڈرافٹ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو نظر آ جائے گا واضح طور پر کہ ہم نے حکومت کو چارج شیٹ کیا ہے اور ہم نے اس حکومت کی لیجیٹیمیسی کو تسلیم نہیں کیا. بالکل ٹھیک. ابھی بس آخری سوال ہے, آپ نے جانا بھی ہے, یہ جو چوتھا راؤنڈ ہے اس پہ اب آپ لوگوں کی تیاری, اب آپ کا موقف تو وہی ہوگا. ان کی طرف سے کوئی مطالبہ ابھی تک آیا نہیں ہے آپ کو, عمران خان نے بھی آج کا کوئی مطالبہ میں کیا نہیں گیا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہو کیا سکتا ہے, کیا اس پہ آپ کا نیکسٹ کیا راؤنڈ میں کیا حکمت عملی کیا ہوگی؟ نہیں سبھی بھائی, یا تو وہ پہلے ہمیں انفارم کریں گے کہ ہم پرنسپلی ایگری ہیں جوڈیشل کمیشن بنانے کے اوپر, آپ نے اپنے ٹی او آرز دے دیے ہیں, آئیے اب ہم اپنے ٹی او آرز لے کے آ رہے ہیں, اس کے اوپر ایک آدھی میٹنگ میں بات کر لیں, ججز کا ناموں کے اوپر ڈسکشن ہوگی. ظاہر ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ اپنی اپنی اتحادی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں, اور وہاں سے پھر وہ ٹی او آرز کے اوپر لے کے کمپریہنسو ڈاکومنٹ لے کے آئیں گے. لیکن اس ڈاکومنٹ کے لے کے آنے سے پہلے ہمیں یہ آگاہ کرنا ضروری ہے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے اوپر حکومت پرنسپل ایگری کرتی ہے. آئیے ٹی او آرز کو فائنل کر لیں اگلی میٹنگ کے اندر, تو یہ میٹنگ ہوگی, ادروائز یہ میٹنگ نہیں ہوگی. 31 کو آخری تاریخ ہے, اس کے بعد پھر لائے عمل احتجاج ہوگا. 8 خان نے تو یوم سیاہ 8 فروری کا کہا ہوا ہے. 8 فروری کا بالکل کہا ہوا ہے. دیکھیں اس کے حوالہ سے پلان بی ہے, سی ہے, مختلف چیزیں جو ہیں ہمارے پاس. وہ احتجاج کا تو آپشن سر آل دا ٹائم از اوپن, اور ابھی شاید اس ہمارے احتجاج کے اوپر گولیاں بھی نہ چلیں. اچھا, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟
آپ نے میں سبھی بھائی آپ کے پروگرام میں کہہ کے گیا تھا کہ خون ناحق بولتا ہے. ہاں، سر جن شہیدوں خون بہایا گیا نا 26 تاریخ کو، کچھ ہو رہا ہے یہ اسی خون کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا. نظام قدرت ہے، اللہ بے شک پاک کا سر، ایک نظام انصاف ہے سر. بالکل 26 تاریخ کو گورنمنٹ سے مس کیلکولیٹ ہوگی چیزیں اور مس فائر ہو گیا. وہ ایزیوم نہیں کر رہے تھے کہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی اتنا بڑا ری ایکشن آئے گا. تو اب تو وہ کوئی ایسی چیز کرنے کی پوزیشن میں نہیں اس کے اوپر دوبارہ اس قسم کا کوئی ری ایکشن آئے. جی جس آخری سوال حامد بھائی، یہ جو برطانیہ میں کل بریفنگ ہوئی ہے اور 22 تاریخ کو امریکہ میں بھی ایک بریفنگ ہے 26 نومبر کے حوالے سے، آپ نے بھی آج نام سارے دیے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں سے کس قسم کا دباؤ آ سکتا ہے؟ دیکھیے سبھی بھائی، اس کے اوپر ہم بہت کلیئر ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا ایشو ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے تو دنیا آج ایک گلوبل ولیج ہے، ہر جگہ پر بات ہوتی ہے. پاکستان میں مائنورٹیز کے حوالے سے پوری دنیا ہمہ وقت بات کرتی رہتی ہے. بے شک فرانس میں جس وقت نقاب کا ایشو آیا تو پوری دنیا نے حجاب کے اوپر بات کی. غزہ کے اندر جو وحشت و بربریت کا کھیل اسرائیل کی طرف سے کھیلا گیا، پوری دنیا نے اسے بالکل اس کے اندر ڈسکس کیا اور اسے ہیڈ آن لیا. اسی طریقے سے پاکستان میں جب سیاسی قیدیوں پر تشدد کیا گیا، انہیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا، انہیں ٹارچر کیا گیا، انہیں اٹھایا گیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، پارلیمنٹیرینز کی انسلٹ کی گئی، ان کو ڈیمیج کیا گیا، ان کی پراپرٹیز ڈیمیج کی گئیں، وہ اسالٹ کا سامنا کرنا پڑا انہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. جب یہ دنیا تھا تو ان ہیومن رائٹس نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا. اور ظاہر ہے جب اس قسم کی ہیئرنگز ہوتی ہیں تو اس کا ایک پریشر آتا ہے. مجھ سے لوگ بالکل کہتے ہیں کہ جی یہ آپ لابنگ کر کے کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جی اوکے، مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. ہم نے کہا تھا اب 26 تاریخ کو گولیاں چلائیں، نہ چلاتے. اب صحیح بات نہ چلاتے، دنیا نہ بولتی. آپ 8 فروری کو عمران خان کا مینڈیٹ تسلیم کر لیتے، دنیا نہ بولتی. آپ پارٹی سے بلے کا نشان واپس نہ لیتے، دنیا نہ بولتی. آپ پارلیمنٹیرینز کو انسانی سلوک کا سامنا نہ کرواتے، دنیا نہ بولتی. کیا آپ ملٹری کورٹ سے سزائیں نہ دلواتے، دنیا نہ بولتی. جب آپ نے جو کچھ کیا ہے تو اس کے اوپر دنیا بول رہی ہے نا. اب ہم دنیا کو بولنے سے تو نہیں ہم روک سکتے. تو اس کا انسانی امپریشن تو حقوق آتا ہے ایسا. جی، انسانی حقوق کمیٹی کے چیئرمین آپ بھی ہیں، تو ان لوگوں نے آپ سے بھی کوئی رابطہ کیا ہے ابھی تک کہ اس میں آپ کا بڑا اہم کردار ہے؟ میں نے تو سبھی بھائی جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے آپ کے سامنے، میں نے تو جس طرح چارج شیٹ کیا ہے اور اس کے اندر میں نے نوٹس کیا ہے اسلام آباد پولیس کے چیف کو، میں نے آئی جی اسلام آباد کو، میں نے آئی جی پنجاب کو، ہوم سیکرٹری پنجاب کو، ان تمام لوگوں سے پھر ہم نے ہاسپٹل کی فوٹیجز ڈیمانڈ کی ہیں، یہ تمام چیزیں منگوائی ہیں. تو ہیومن رائٹس کا ایشو تھا جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو میرے اختیارات ہیں، میں تو اس کے مطابق انشاءاللہ نہیں، بڑھ کے اس سے بڑھ کر چل رہا ہوں. جی انٹرنیشنلی اگر آپ سے کوئی رابطہ ہو. انٹرنیشنلی ابھی میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا جی ایسا. لیکن کل گزشتہ روز ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کے دوران کچھ ہیومن رائٹس کے ڈیلیگیشن کو آیا ہوا تھا. وہاں پر ایوب صاحب موجود تھے، وہاں پر گور خان صاحب موجود تھے. انہوں نے تفصیلی بریف کیا. ایٹ دیٹ سیم مومنٹ نیگوسیشن سے متعلقہ ایک ذمہ داری میرے ذمہ تھی، میں وہاں پر مصروف تھا اور یہ لوگ وہاں پر ہیومن رائٹس والی کمیٹی کو رسپونڈ کر رہے تھے، جس میں زرتاج گل صاحبہ بھی تھی، میرا خیال ہے اور بھی کچھ ساتھی تھے ہمارے. کیونکہ یہ معاملہ حامد بھائی بڑا ہو سکتا ہے، اقوام متحدہ کو وفد آ سکتا ہے، کوئی انٹرنیشنلی آربیٹریشن آ سکتی، تو پھر آپ کا کردار اس میں سر بڑا اہم ہوگا. ہم تو اس کے اندر بالکل ہم تو جو چیزیں ہیں وہ گراؤنڈ لیول سے ہمارے پاس ہیں. ہم تمام پکچوریل ایویڈنسز، ویڈیو ایویڈنسز، بیانات، جو شہداء ہیں ان کی فیملیوں کے بیانات، جو زخمی ہیں ان کے بیانات، ایف آئی آرز نہیں ہونے دی گئیں اس کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ یہ ہماری تیاری جوڈیشل کمیشن پر دینے کی بھی. انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشن تو پہنچے یا نہ پہنچے، یہ ذرا جوڈیشل کمیشن بن لینے دیں، یہ ساری تفصیلیں وہاں بھی انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے. ہاں بالکل، خان صاحب نے کہا ہوا نا کہ انٹرنیشنل اداروں سے بھی رابطہ کرے، تو ہو سکتا ہے اس میں اگر آپ کے ساتھ جڑ گئے پھر تو ان کے لیے بہت بڑی چارج شیٹ، مطلب دنیا میں ویسے جی ہی. بالکل، میں تو دیکھیں جی، میں خان صاحب جو بات کہیں گے، میں نے ہی اس دن باہر آ کے خان صاحب کی یہ بات اناؤنس کی تھی، جی کیونکہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو ایک خط لکھنے جا رہے ہیں. مجھے کہا گیا تھا کہ تم نے اناؤنس کرنا ہے. I've announced that. اور ظاہر ہے اس کی ڈرافٹنگ جو ہے نارملی آج کل سلمان اکرم راجہ صاحب کرتے ہیں. تو دا مومنٹ اٹ ول بی ڈرافٹڈ اینڈ اٹ ول بی اپرووڈ بائی خان صاحب، تو پھر وہ جس کی طرف سے کہیں گے اس کی طرف سے بھجوا دیا جائے گا. جی بالکل سر، یہ تو بڑا کوئی اچھی خبر حامد بھائی آنے والی ہے، بس آخری بات کرتے ہیں بس کے بعد اجازت کہ یہ کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے ان دنوں میں.
باوقار طریقے سے اپنے کیسز کو فیس کر کے، بغیر کسی ایگزیکٹو آرڈر کے، بغیر کسی ڈیل کے، انشاءاللہ عمران خان مستقبل قریب میں ہمارے ساتھ ہوگا. میرے لیے اس سے بڑی اور اچھی سے اچھی کوئی خبر نہیں ہے سر. بہترین آپ نے بات ہی ختم کر دی. حکومت ہم سر حکومت جہاں تک حکومت کا معاملہ ہے، خان باہر آ گیا حکومت آپ ہی دیکھ لے گا جی. بالکل صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو صحت دے، آپ کے دانت کی تکلیف ٹھیک ہو. آپ نے اپنا وقت دیا، میں بڑا مشکور ہوں. تھینک یو سو مچ.